فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعت نصیب فرمائی۔ میں تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رمضان المبارک کے اسپیشل پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنی جانب سے اور فیض رمضان کے تمام ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ روزانہ شام 6 بجے قادریہ ساؤنڈ اور ایف ایم پروڈکشن کے فیس بک اور یوٹیوب پیج پر لائیو دیکھا کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رمضان۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان کو یہ فضیلت باقی مہینوں کے نسبت کیوں حاصل ہے، روزہ کیا ہے، روزے کے معنی کیا ہیں، حقیقی روزہ کیا ہے، کیا صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے اور ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے مہمان عظیم مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین حضرت علامہ شاہد محمود عباسی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں قاری قرہ زینت القرہ جناب حافظ محمد مبین قادری صاحب۔ حافظ صاحب آپ کو بھی میں دل کے اتھاہ گراں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم اس نشریات کا حصہ بنے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس نشریات کو شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے آپ کے دوست بھی اس نشریات کا حصہ بن سکے۔ میں انہی الفاظ میں ملتمس ہوں تلاوت کلام رحمان کے لیے حافظ محمد مبین قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی افسر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سبحان اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
پہلے فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے یہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ناظرین محترم، ہمارے تیسرے مہمان خوش انداز، خوش آواز سناہا جناب محمد انس ربیع قادری صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ باقی مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کو کیوں افضلیت حاصل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جناب محترم و مکرم صابری صاحب، میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں یہ کام شروع کر کے نوجوانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ان نوجوانوں کے علم میں، عمل میں برکت و ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صابری صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تذکرہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کیوں، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اگر اس میں آپ غور و فکر کریں تو فضیلت جو سی ہوتی ہے وہ دن کی نہیں ہوتی۔ دن میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے فضیلت اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ آ سکے۔ اب تاریخ اور دن کی اہمیت نہیں ہے، جی، تاریخ اور دن میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے اہمیت اس کی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک ڈیٹ بولتا ہوں، 14 اگست 1946۔ جی تو آپ کے لیے کوئی یہ معنی خیز تاریخ نہیں ہے۔ جی جب میں 14 اگست 1947، 14 اگست 1948، 14 اگست 1949 بولوں گا تو یہ آپ کے لیے ایک معنی خیز تاریخ بن گئی ہے کہ یہ بھئی اس میں ہمیں کیا ملی؟ آزادی ملی۔ تو رمضان المبارک میں جو خاص بات ہے، ایک تو نزول قرآن، لیلۃ القدر، حضرت علی کی شہادت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال، حضرت بی بی پاک کا وصال، اور غزوہ بدر اور بے شمار واقعات رمضان المبارک میں ہوئے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت دی گئی۔ اور اگر احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو اپنی طرف نسبت کی کہ رمضان میرا مہینہ ہے، جی تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے۔ تو میں اگلا سوال حضرت صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت روزے کے معنی کیا ہیں اور حقیقی روزہ کیا ہے؟ یہ کافی سارے ناظرین ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا صابری صاحب بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہمارے اندر فقدان ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ جب تک ہمیں عبادت کی روح نہیں پتہ لگے گی تو پھر اس عبادت کی چاشنی نہیں آئے گی۔ اب مثال اس کی یوں لے لیں کہ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں جی، اور روزے کے ثمرات کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن روزے کی روح کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب ہم پوری رات دیکھ لیں کہ تراویح بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد ہم کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے سحری کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اور 1:30-2 بجے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر اس سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت کے لیے جی قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ اور جہاں تک روزے کا معنی کا تعلق ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں سیام کا لفظ آیا۔ سیام، تو سیام کا اردو میں معنی روزہ ہے،
یعنی کسی چیز سے رکے رہنا، امساک اس کو بولا گیا۔ اب یہ تو اس کا لغوی معنی آ گیا، شرعی معنی یہ آ گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، ازواجی زندگی سے مراد کے میاں بیوی کے جو باہمی تعلق ہوتے ہیں اس سے اجتناب، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عام اس میں نقطہ آتا ہے جو کافی احباب کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ نیت کا آتا ہے۔ نیت کا، تو جب تک یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی اس وقت تک روزے کی حقیقت کو ہم پا نہیں سکتے۔ حضرت میں آپ سے ایک اور سوال اسی دوران کر دوں کہ روزے کی نیت کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ اور روزے کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر زوال کے ٹائم تک آپ نیت کر سکتے ہیں، اور کئی فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ سحری کھانا بھی نیت میں ہی شمار ہوتا ہے، سحری کھانا ہی نیت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو کیا یہ زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے نیت کا، یا دل ہی دل میں کر لینی چاہیے نیت؟ نیت کا جو اصل معنی آیا ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ارادے کا، اگر آپ نے دل میں نیت کر لی تو یہ بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، اور اس میں فقہاء کرام نے کہا کہ اگر آپ مہینے کے شروع میں بھی نیت کر لیں پورے رمضان کی تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن کئیوں نے کہا تجدید بھی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ اب ہم انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے اور چلیں گے انس بھائی کی طرف، اور دیکھیں گے کہ انس بھائی آج ہمیں پہلا کلام کون سا سنائیں گے۔ میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا بزرگ کلام علامہ صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا مٹی کے بارے میں، سبحان اس خاک کی نسبت کیا کیا ہے، اور مولا کائنات کا بھی لقب ابو تراب، تو بڑا پیارا کلام تضمین کے ساتھ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ قدموں میں شہدی کے بسیرا ہے ہمارا، مٹ جانا رہے جان میں شیوا ہے ہمارا، کب نور بھلا کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے دل جان کا سکھ چین، اور وہ جس سے ہر ایان بڑھی رونق حرم ہے، تو چومے ہے اسی خاک نے سرکار کے نالے، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، اور معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ آپ کا یوم شہادت ہے، تو شاید بڑے پیارے انداز میں اس کو راجہ کی پیش کر رہا ہے کہ گھوٹی میں لوا میں دہنے پاک پلایا، حضور نے مولا کائنات کو گھوٹی میں لوا میں
پاک پلایا اور ہجرت پہ نکلتے ہوئے بستر پہ سلایا پھر شرف پہ یہ شرف کے داماد بنایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ ہے در کرار جو مولا ہے ہمارا وہ ہے در کرار جو مولا ہے ہمارا مقطع پیش کرتا ہوں کہ آواز جو محبوب کی نہ دے گی سنائی اور تصویر جو راشد نہ ہمیں اس نے دکھائی تو مر جائیں گے مٹ جائیں گے دے دے کے دہائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی محاورہ بولا جاتا ہے کہہ رہے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی وہ کون سی خاک ہے کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، انس بھائی کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کالز کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور جید علماء کرام سے ہم ان کے سوالات کے جوابات جانیں گے۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے اگلا سوال جو کروں گا وہ یہ ہے کہ روزے کب فرض کیے گئے اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں آپ مختصر اور جامع بتائیں۔ صابری صاحب، روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور شعبان معظم میں اس آیت کا نزول ہوا، اور جہاں تک روزے کی فضیلت کا تعلق ہے تمام عبادات اپنی جگہ، لیکن جو روزے کی جزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا وہ یہ ہے کہ روزے کی جزا خود خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی اور روزے کی فضیلت کیا ہوگی؟ روزے کی جزا خود خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور جلد اول کتاب الصیام کی حدیث ہے، سونے مصطفیٰ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت اس کو مشک سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک آپ کو خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم اگر کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا کسی فرم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں صبح سے لے کر دوپہر سے لے کر شام تک، اور شام کو کمپنی کے مالک نے آپ سے ملنا ہے، یا فار ایگزامپل آپ نے کسی سیاسی جماعت کا جلسہ کیا تو آپ صبح سے لے کر لگے ہوئے ہیں، نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ کیا۔ شام کو جب آپ کا لیڈر آیا تو آپ نے اپنے لیڈر سے ملاقات کی، تو بھوک پیاس کی وجہ سے آپ کے منہ سے سمیل آئی، تو آپ کے لیڈر نے کہا کہ بھئی کم سے کم برش تو کرتے نا یار، اپنے دانت تو صاف کرتے نا، تمہارے منہ سے سمیل آ گئی، آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کے اپوزٹ دیکھیں، جو اللہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ،
اور اللہ سونا بندے کی دلجوئی کس طرح کرتا ہے اپنے بندے کی، کہ جب صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، جب اس کے منہ سے سمیل آتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو مشک سے بھی زیادہ مجھے عزیز تر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ بندے کی دلجوئی ہے۔ سبحان پھر اس کے بعد جو روزے کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم کہ روزہ ڈال ہے، بے شک روزہ ڈال ہے۔ اب ڈھال کا جو یہاں لفظ استعمال کیا گیا، تو اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو ڈھال اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کوئی دشمن وار کرتا تھا تو اس کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال کو آگے لایا جاتا تھا۔ بے شک اب بندے کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان، وہ ہے شیطان۔ اب انسان جب 30 دن اس کی پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک انسان مشقت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے اور اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، جی، تو وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس ایک ڈال آ جاتی ہے کہ 11 مہینے وہ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، سبحان بشرطے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا بشرطے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ جب وہ صحیح معنوں میں روزہ رکھے گا، اس میں عبادت کرے گا، اس میں توبہ استغفار تمام پڑھے گا، لوازمات کو پورا اس میں کرے گا، درود شریف پڑھے گا، اس میں قرآن پاک پڑھے گا، اس میں آنکھ کو اپنے گناہ سے بچا کے رکھے گا، اس کان کو اپنے گناہ سے بچا کے رکھے گا، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، پورے باڈی سٹرکچر کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا نا، تو پھر وہ روزہ اس کے لیے ڈال بن جائے گا۔ سبحان اور جو باقی 11 مہینے وہ گزارے گا نا، وہ اللہ کی احطاط میں گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اکثر آتا ہوگا کہ ہم نے مختلف علماء کرام سے یہ بات سنی، بزرگان دین سے یہ بات سنی کہ رمضان صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جی صبر ہے، بالکل رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، جو چیزیں حلال تھی وہ بھی اپنے اوپر وہ بھی ہمارے لیے بند کر دی گئی، جی وہ بھی ہمارے لیے بند کر دی گئی۔ اب دیکھیں کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں، جی بھوک پیاس آپ کو شدت کے ساتھ ہے، فریج آپ کے سامنے پڑا ہوا، جی اب بڑی ایک خاص لطیف اس میں بات ہے کہ اب فریج بھی آپ کے سامنے ہے، پانی بھی اس میں پڑا ہوا ہے، کھانا بھی اس میں پڑا ہوا ہے، آپ گھر میں اکیلے ہیں، نہ آپ کی وائف ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کی والدہ ہے، نہ آپ کے کوئی اور والد، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اب بھوک پیاس آپ کو ستا رہی ہے، جون جولائی کے ہم نے روزے رکھے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آپ کا قدم فریج کی طرف نہیں اٹھتا، جی پانی کی طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ آپ کے اندر اس روزے نے اتنا صبر پیدا کر دیا ہے کہ حلال چیز جو آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کو کھا نہیں رہے۔ اور دوسرا جو اس میں خاص نقطہ آتا ہے وہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام کی یہ حدیث ہے کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم کو میں 2 دفعہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، اب ظاہری بات ہے جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو اگلے بندے کے جذبات ابھرتے ہیں، جی لیکن جب بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس میں کیا آ جاتا ہے؟ صبر۔ اور آپ نے کہا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، جی میں اس سے تھوڑا سا آگے بولوں گا، نہیں، صبر والے کو جنت ضرور ملتی ہے، جی لیکن اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور صبر والوں کے ساتھ اللہ کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے، اب اگر آپ پوری آیت پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور صلاۃ سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں جو راز آتا ہے کہ کام 2 بتائے، نماز کا بھی اور صبر کا بھی، لیکن اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب نماز جو ہے وہ ظاہری عبادت ہے، جی نماز کیا ہے؟ ظاہری عبادت ہے۔ آپ پورے نماز کے یوں کریں گے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا صبر۔ اگر آپ کے پاس ایک بغل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ مشکلات ٹوٹی ہوئی ہیں، مصائب ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ صبر کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے،
تو صبر کا تعلق اندر سے ہے، باطن سے ہے. یعنی یہ آ گیا کہ ظاہر سنوارنا فیشن ہوتا ہے، باطن سنوارنا حقیقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں باطن والوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب سب سے اہم اور آخری سوال یہ ہوگا میرا، اور یہ آپ کے لیے بھی دلچسپ ہوگا اور میرے لیے بھی بہت دلچسپ ہوگا علامہ صاحب سے یہ سوال کہ حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روزے کا اصل ٹائم کیا ہے، کہ ہم روزہ کس وقت بند کر دیں. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ وقت ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی وقت موجود ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حقیقی وقت روزے کا کیا ہے؟ جی صابری صاحب ماشاءاللہ یہ ہماری عوام میں بہت غلط فہمیاں ہیں. اس کی وجہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری. سب سے پہلے میں نے شروع میں بھی یہ عرض کی تھی کہ روزے کی ڈیفینیشن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کی ٹائمنگ ہے. جی. اب یہ نہیں کہا کہ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک، جی. یہ نہیں کہا گیا. کہا یہ گیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب. اب اس میں اذان کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن شاید والی بات کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، تو پھر آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ جی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال اذان دیتے تھے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے. جی. اور اس میں جو خاص نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو احباب عبادت میں مشغول ہیں، اس میں ایک اور بھی بڑی خاص بات آئے گی. جی. عبادت میں مشغول ہیں، یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ اس عبادت کو چھوڑ کر اب سحری کی طرف آ جاؤ. سبحان اللہ. سحری کرنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے. جی. یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سحری کا اہتمام بے شک نہ کریں، نیت کر لیں تب بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ جی میں یہ آپ سے اس سوال کو مکمل کر لوں تو پھر میں اس کا جواب آپ کو جی دیتا ہوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے. نہ روکے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. جی. ابن مکتوم حضور کے نابینا صحابی تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، اذان فجر. اب ہمارا ایک اور آقا کریم علیہ السلام، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کالے اور سفید دھاگے میں فرق کر لیا کرو. جی. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کالا اور سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے، جی. اور جب تک میں اس میں فرق نہ کر لوں میں روزہ بند نہیں کرتا. جی. تو آقا کریم علیہ السلام نے تبسم، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ فرق نہیں کر پاتا، جی. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ فرق نہیں کر پاتا. اور آقا کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دن اور رات تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. یعنی کالے دھاگے سے مراد رات آ گئی اور سفید دھاگے سے مراد دن آ گیا. اب آپ نے روزہ اذان پہ نہیں بند کرنا. جی. صبح صادق، جو ہی صبح صادق ہوگی آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. اور اذان نماز کے لیے ہے. جی. اذان نماز کے لیے ہے. اور جب آپ جو ہی غروب آفتاب ہوگا فوراً آپ روزہ افطار کر لیں گے، اذان کا انتظار نہیں کریں گے. اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے. جی. اور سحری کی جو آپ نے بات کی، اور سحری کی جو آپ نے بات کی، سحری کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے. سحری کرنی چاہیے. اور اس میں ایک میرے ذہن میں روایت آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو سحری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی فضیلت ہے سحری. سبحان اللہ. جی ناظرین، ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بہت مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ انس بھائی سے اپنا آخری کلام شامل کریں گے اس پروگرام کا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سے ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ انس بھائی ہم آپ کی طرف بڑھیں گے. ناظرین محترم، یہ جو رمضان المبارک کے مقدس ساعتیں ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت یہ سب کے لیے برکتوں والی، حرمتوں والی، رحمتوں والی، دوزخ سے آزادی کی خوشخبریاں لے کر آنے والی، اور اللہ رب العزت کے محبوب کی زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ ہم ان کا مظہر ہو جائیں، اس دعا کا حصہ ہو جائیں. یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. اے کاش کہ جو رمضان کو پائے
وہ اپنی مغفرت کروائے، جو رمضان کو پائے وہ اپنی مغفرت کروا لے۔ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو، جو ماہ رمضان کو پائیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ ناظرین محترم، کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب ہے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی اختتام ہونے والا ہے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو ہم نے آخری کلام پیش کرنا ہے انس بھائی سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں قادریہ ساؤنڈ اور ایف ایم پروڈکشن کے پیج پر لائیو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کل آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی، آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی معلوم کیے جائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے کہ جو سنے تیرے سوا میری پکار، حال پر میرے کرم کی کہ نظر فرمائیے، حال پر میرے کرم کی کہ نظر فرمائیے، دل
برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا رمضان طیبہ کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان،